محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فٹ پاتھ پر غبارے بیچ کر میں اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتی تھی۔ ایک روز ایک امیر زادہ مجھ کو فری راشن دینے کا بہانہ کر کے اپنے ساتھ لے گیا۔ اس کے ساتھیوں نے مل کر جیسے ہی میری عزت پر ہاتھ ڈالا، میں نے تڑپ کر روتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو مدد کے لیے پکارا۔ اگلے ہی لمحے میں یہ دیکھ کر سجدے میں گر گئی تھی کہ اس امیر زادے اور اس کے ساتھیوں پر میں اپنی چھوٹی بیٹی کو گود میں لٹائے فٹ پاتھ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ دھوپ حد سے زیادہ ہو رہی تھی۔ میں نے دوپٹے کے ہالے سے اپنی بیٹی کو چھاؤں دے رکھی تھی، مگر خود دھوپ میں سڑ رہی تھی۔ پسینہ پانی کی مانند ماتھے سے بہہ چلے جا رہا تھا۔ زندگی میں انسان سب ہو لیکن غریب نہ ہو۔ آج میری آنکھوں میں نمی چمکنے لگی تھی۔ مجھے اپنے قسمت پر بے تحاشا رونا آیا تھا۔ کتنے حسین دن تھے جب میں اپنے ماں باپ کی آغوش میں رہتی تھی، لیکن محبت نے مجھے اس دوراہے پر لا کر کھڑا کر دیا تھا۔ چند لمحے بعد ایک جوڑا میرے پاس آیا، 2 غبارے خرید کر پیسے دے کر چلا گیا تھا۔ میں فوراً اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی۔ پاس موجود دودھ کی دکان سے دودھ خریدا تھا۔ میری بچی صبح سے بھوکی پیاسی تھی۔ اس نے کچھ بھی نہیں کھایا پیا تھا۔ مجھے اس کی بہت زیادہ پریشانی ہوتی تھی۔ وہ بہت چھوٹی تھی اور اوپر سے نہایت کمزور۔ بیٹا تو بہتر تھا، بچوں کے ساتھ کھیلتا کودتا رہتا تھا۔ اس کو بھی کہیں نہ کہیں نوکری پر لگانا تھا تاکہ کچھ پیسے آئیں، تاکہ ہماری زندگی آسان ہو سکے۔ دودھ وغیرہ خرید کر میں کونے میں آ گئی تھی۔ اس طرح دودھ کھلے میں نہیں پلا سکتی تھی۔ میری بچی چھوٹی تھی، خدا نہ خواستہ اگر کسی کی نظر لگ گئی، یہ سوچ آتے ہی میں فوراً سے پریشان ہو گئی تھی۔ دکان کے پچھلے حصے کی طرف جا کر میں نے اسے اپنے ہاتھ میں لے کر دودھ پلایا تھا۔ جیسے جیسے وہ دودھ اپنے حلق میں اتار رہی تھی، ویسے ویسے مجھے سکون ملتا جا رہا تھا۔ ایک ماں کے لیے اولاد ہی سب کچھ ہوتی ہے۔ میری بچی کا پیٹ بھر رہا تھا اور ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے میرا پیٹ بھر رہا ہو۔ دودھ پلا کر میں باہر آئی تو میری دکان کے پاس 2 بچے کھڑے ہوئے تھے۔ میں فوراً سے ان کے پاس چلی گئی تھی، کہیں وہ میرا غبارہ لے کر بھاگ نہ جائے۔ غربت نے مجھے اتنا مجبور کر دیا تھا۔ وہ مجھے پیسے دیتے ہوئے بولے تھے، آنٹی آنٹی، آپ کا بیٹا چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا ہے۔ دوسری گلی میں اس کو ایک آنٹی نے پکڑا ہوا ہے اور ان کے شوہر اسے بہت بری طرح سے مار پیٹ رہے ہیں۔ یہ سن کر میرا کلیجہ منہ کو آ گیا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے سانس لینا بھی دشوار ہو گئی ہو۔ میں اپنی بچی کو فوراً اٹھا کر غبارے اس دودھ والے کی دکان پر باندھ کر جلدی سے اس گلی کی طرف بڑھی تھی۔ میرے ہاتھ پاؤں بہت بری طرح سے پھول رہے تھے۔ میرا بچہ محض 6 سال کا تھا اور نہایت کمزور تھا۔ میں فوراً اس گلی میں پہنچی تو ہر طرف ہجوم لگا ہوا تھا۔ میں جیسے ہی ہجوم کو ایک طرف کر کے آگے بڑھی اور جیسے ہی سامنے کا منظر دیکھا، میرا کلیجہ منہ کو آ گیا تھا۔ ایک آدمی میرے بچے کو لاتوں سے مار پیٹ رہا تھا۔ میرا دل پھٹنے کے قریب آ گیا تھا۔ میں فوراً سے بھاگتے ہوئے اس کے اوپر آ گئی تھی اور اسے فوراً اپنی چھایا میں چھپا لیا تھا۔ وہ آدمی مجھ پر بھی ہاتھ اٹھانے لگا تھا، لیکن وہاں موجود تمام مردوں نے اسے روک دیا تھا کہ ایک عورت ذات پر ہاتھ نہ اٹھاؤ۔ وہ آدمی مجھے دیکھتے ہوئے غصے سے بولا تھا، یہ تربیت کی ہے تم نے اپنی اولاد کی؟ ہمارے گھر کا سامان چوری کر رہا تھا، شکر ہے میں نے بروقت دیکھ لیا، ورنہ پتہ نہیں تمہارا یہ چور بیٹا کیا کیا لے کر چلا جاتا۔ اپنے بیٹے کو عقل دو، نہیں تو میں اچھی طرح سے عقل سکھا دوں گا۔ میں نے گردن موڑ کر اپنے بچے کا چہرہ دیکھا تو میرا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ اس کا چہرہ نیلو نیل ہو رہا تھا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس آدمی کا منہ نوچ لوں، مگر فی الحال میں چپ رہی تھی کیونکہ غلطی میری تھی۔ اگر میں کچھ بھی کہتی تو سب مل کر ہمیں ہی مارتے پیٹتے۔ فی الحال مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں بے مقصد گلیوں میں لڑائی جھگڑا کرتی پھرتی۔ میں نے اس آدمی کے آگے ہاتھ جوڑ دیے تھے اور معافی مانگ کر اپنے بچے کو لیے وہیں آ گئی تھی جہاں پر میری چھوٹی سی دکان تھی۔ اسے اپنے قریب بٹھا کر
میں ڈانٹنے والے انداز میں بولی تھی، کیوں تم اس طرح مجھے پریشان کر رہے ہو؟ کیا تمہیں اپنی ماں پر رحم نہیں آتا؟ کتنی مشکل سے میں نے تمہیں پال پوس کر بڑا کیا ہے، تم کیا چاہتے ہو کہ میرے اتنے سالوں کی ریاضت بیکار چلی جائے؟ اسے میری بات سمجھ تو نہیں آئی تھی، مگر میرے سینے سے لگا وہ بے تحاشا روتا چلا جا رہا تھا۔ میں نے اس کے ماتھے پر پیار کیا تھا اور اس کو دیکھتے ہوئے بولی تھی، آئندہ اس طرح کبھی کسی کا سامان چوری نہیں کرنا۔ آج تو تم سامان چوری کر لو گے، لیکن جب آخرت میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا تب اللہ تعالیٰ تمہیں بہت خطرناک سزا دیں گے۔ بہتر ہوگا کہ آئندہ کبھی ایسی ویسی غلطی مت کرنا۔ جب کہ وہ فوراً ہی اپنے کان پکڑنے لگا تھا، میں نے اسے اپنے کلیجے سے لگا لیا تھا۔ ایک ماں کے لیے ہر اولاد برابر ہوتی ہے، وہ چور ہو، ڈاکو ہو یا انجینئر ہو۔ ہر ماں کے لیے اس کا بچہ سب کچھ ہوتا ہے۔ کافی دیر تک میں اسے چپ کرواتی رہی تھی اور پھر بچا ہوا دودھ اسے بھی پلا دیا تھا تاکہ کچھ نہ سہی مگر تھوڑا بہت پیٹ بھر جائے۔ تقریباً مغرب کے وقت تمام غبارے بیچ کر گھر کی جانب روانہ ہوئی تھی۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر تھا کہ میرے پاس رہنے کو ایک چھت تھی، ورنہ نہ جانے میرے ساتھ کیا سے کیا ہو جاتا۔ اپنی بچی کو پلنگ پر ڈال کر میں چپ چاپ وہیں بیٹھ گئی تھی۔ صبح سے شام ہونے کو آئی تھی، لیکن میں نے اپنے منہ میں ایک نوالا بھی نہیں ڈالا تھا۔ پیسے ہاتھ میں نہیں تھے، گھر میں راشن بھی نہیں تھا، اور جو چند پیسے بچے تھے اس سے میں اگلے دن کے لیے غبارے خریدنا چاہتی تھی۔ یہی سوچ کر میں نے اپنے بچے کو ہدایت کی تھی کہ تم بہن کے پاس رہنا، باہر مت جانا، جبکہ وہ اس مار سے اتنا ڈر گیا تھا کہ اس کی ہمت بھی نہیں تھی۔ میں چپ چاپ باہر کو آ گئی تھی۔ پاس کی دکان سے میں نے غبارے خریدے تھے اور گھر کی طرف روانہ ہونے لگی تھی جب اچانک میرے پیٹ میں بھی چوہے دوڑنے لگے تھے۔ مجھے معلوم تھا کہ گھر جاتے ہی میرے بچے مجھ سے کھانا مانگیں گے۔ کچھ سوچ کر میں نے اپنے برابر میں موجود گھر کا دروازہ بجا دیا تھا۔ یہ عورت بہت اچھی تھی، اپنے گھر کی روٹی نہ سہی لیکن باسی روٹی ضرور دے دیتی تھی۔ چند لمحے کے بعد دروازہ کھلا تو مجھے دیکھتے ہوئے بولی تھی، تمہارے بیٹے نے آج چوری کی ہے؟ دیکھو اسے اچھی طرح سمجھا دینا کہ اس طرف کو نہ آئے، بھائی ہم کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتے۔ ان کی بات سن کر میری آنکھوں میں نمی آ گئی تھی، اگر میں نے فوراً ہی خود کو سنبھال لیا تھا۔ خیر تم ٹھہرو، میں تمہارے لیے روٹی لے کر آتی ہوں۔ اس کی بات میرا کلیجہ چیر گئی تھی، لیکن میں چپ رہی تھی۔ یہ سب مجھے اب برداشت کرنا ہی تھا۔ جب انسان اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی مارتا ہے تو یہ سب کچھ اس کے ساتھ لازمی ہوتا ہے۔ انہوں نے لا کر مجھے باسی روٹی دے دی تھی۔ میں ان کا شکریہ ادا کر کے گھر کو واپس آ گئی تھی۔ گھر آتے ہی میں نے وہ باسی روٹی پانی سے نرم کی تھی اور اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ شکر تھا کہ یہ عورت مجھے کھانے کے لیے روٹی دے دیا کرتی تھی، ورنہ نہ جانے کیا ہو جاتا۔ مشکل سے میرے بیٹے نے وہ روٹی اپنے حلق سے اتاری تھی اور میرے پہلو میں ہی نیم دراز ہو گیا تھا۔ میں بالکل خاموش آسمان کے نیچے بیٹھی ہوئی چاند کو دیکھے چلی جا رہی تھی۔ آنکھوں میں آنسو آئے جا رہے تھے، دل تڑپ رہا تھا۔ کچھ سوچ کر میں اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی اور فوراً ہی وضو بنا کر جائے نماز پر بیٹھ گئی تھی۔ دل تڑپ رہا تھا، آنکھوں سے آنسو بہے چلے جا رہے تھے، لیکن زبان پر شکوہ نہیں تھا، کیونکہ میرے ماں باپ نے مجھے یہی سمجھایا تھا کہ رب العالمین کو محض شکر ادا کرنے والے لوگ پسند تھے۔ جو انسان شکوہ کرتا ہے وہ ہمیشہ در بدر ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کر کے میں نے محض اس سے اتنا ہی مانگا تھا کہ میرے بچوں کی پرورش اچھی ہو جائے، ان کی زندگی سنور جائے، اس طرح میرے بچے در بدر نہ ہوں، کھانے پینے کے لیے نہ ترسیں۔ یا اللہ میری زندگی میں رحم فرما، ہمیں سکون عطا کر اور صبر والی زندگی دے۔ کافی دیر تک میں جائے نماز پر بیٹھی اپنی رب سے دعائیں مانگتی رہی تھی اور پھر اپنی بیٹی کی آواز سن کر جائے نماز سے اٹھ گئی تھی۔ اگلی صبح کا سورج
پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ تھوڑا بہت دودھ منگوا کر میں نے دونوں بچوں کو دے دیا تھا اور پھر واپس اپنے غبارے وغیرہ پھلا کر میں اسی طرف چلی گئی تھی جہاں میں روز بیٹھ کر غبارے بیچتی تھی۔ لیکن شاید آج زندگی میں کچھ اور ہی ہونا تھا۔ میں جب فٹ پاتھ کے قریب پہنچی تو سامنے کا منظر دیکھ کر حیران و پریشان رہ گئی تھی۔ میری جگہ پر 3 مرد بیٹھے ہوئے تھے، تینوں کے چہرے پر ماسک موجود تھا۔ میں گھبرا کر دوسری طرف چلی گئی تھی۔ میں بے وجہ کسی بھی مرد کے منہ نہیں لگتی تھی۔ چند لمحے بعد ایک آدمی میرے طرف چلا آیا تھا۔ میں بہت بری طرح سے ڈری سہمی ہوئی تھی۔ نہ جانے کیوں ایک شکل مجھے کچھ آشنا محسوس ہوئی تھی، لیکن میں اس بارے میں زیادہ نہیں سوچنا چاہتی تھی۔ میرا بیٹا مردوں سے اتنا ڈر چکا تھا کہ فوراً ہی میرے آنچل میں آ کر چھپ گیا تھا۔ بیٹی تو گہری نیند سو رہی تھی۔ وہ آدمی مجھے دیکھتے ہوئے سوالیہ بولا تھا، یہاں تم روز بیٹھتی ہو؟ میں نے سر کو ہلکی جنبش دی تو وہ مزید بولا، کتنا کما لیتی ہو دن کا؟ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ آدمی مجھ سے اتنے سوالات کیوں کر رہا ہے۔ میں گڑبڑاتے ہوئے بولی تھی، صاحب جی روز کے 200-300 کما لیتی ہوں۔ میری بات سن کر اس کی آنکھیں بڑی بڑی ہو گئی تھیں اور وہ بے ساختہ بولا تھا، اتنے چھوٹے بچوں کے ساتھ اتنے کم پیسوں میں گزارا ہو جاتا ہے؟ اب بھلا میں اسے کیا سے کیا بتاتی۔ فی الحال میں نے سر کو ہلکی سی جنبش دے دی تھی اور رخ پھیر لیا تھا۔ میں مزید اس آدمی سے زیادہ بات چیت نہیں کرنا چاہتی تھی جب اچانک وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا تھا، ہم لوگ غریب عورتوں کو راشن دیتے ہیں، کیا تم لینا چاہو گی؟ یہ الفاظ میرے لیے نشتر کی معنی تھے، مگر اس وقت مجھے راشن کی بے حد ضرورت تھی۔ اس آدمی کو دیکھتے ہوئے بولی تھی، بہت مہربانی ہو جائے گی صاحب جی، اگر ایسا ہو جائے میں آپ کی ہمیشہ احسان مند رہوں گی۔ میرے بچے بہت چھوٹے ہیں، مانگ کر گزارا کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ میرے گھر میں راشن دے دیں گے تو میں ہمیشہ آپ کو جھولی اٹھا اٹھا کر دعائیں دوں۔ میں یکدم ایموشنل سی ہو گئی تھی۔ میری بات سن کر وہ آدمی اپنے دوستوں کی طرف دیکھ کر مسکرا دیا تھا اور مزید مجھے بولا تھا کہ ٹھیک ہے، مگر ہمارے ساتھ چلنا ہوگا، وہیں آپ کو راشن بھی ملے گا اور کچھ رقم بھی، تاکہ آپ اپنا کاروبار بھی تھوڑا وسیع کر سکیں اور اپنے بچوں کو تعلیم بھی دلوا سکیں۔ میں حیران و پریشان تھی کہ یہ آدمی مجھ پر اتنا مہربان کیوں ہو رہا ہے۔ آج کل کے زمانے میں بھلا کون کس کی اتنی مدد کرتا ہے؟ ہاں، رمضان المبارک کے مہینے میں زکوٰۃ وغیرہ مل جاتی تھی، لیکن ایسے عام دنوں میں تو کبھی ایسی کوئی نوعیت آئی ہی نہیں تھی۔ میں کچھ بھی کہتی اس سے پہلے ہی وہ 2 آدمی بھی اب ہمارے پاس ہی آ گئے تھے اور مجھے دیکھتے ہوئے بولے تھے، چلو دیر ہو رہی ہے، پھر تم واپس آ کر اپنا یہ کام بھی پورا کر لینا۔ میں نے ہاں بولی تھی اور اپنے سارے پھولے ہوئے غباروں کو پھس کر دیا تھا اور اپنے تھیلے میں ڈال کر کھڑی ہو گئی تھی، جبکہ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا تھا کہ اپنے بچوں کو گھر چھوڑاؤ، اس طرح بچوں کو لے کر پھرنا مناسب نہیں۔ مگر میں نے فوراً ان کو دیکھتے ہوئے بولی تھی کہ نہیں صاحب جی، میرے بچے بہت چھوٹے ہیں، ان کو میں اپنے ساتھ ہی رکھتی ہوں، آپ کو بالکل بھی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ میری بچی میری گود میں ہی رہے گی اور میرا بیٹا اپنے قدموں پر چلے گا۔ آپ لوگوں کو کہیں بھی پریشانی ہو تو مجھے بتا دینا۔ میری بات سن کر وہ تینوں کافی ٹینشن میں آ گئے تھے۔ ان کے چہرے سے ہی معلوم ہو رہا تھا کہ ماسک کے پیچھے بھی مجھے ان کا الجھن بھرا چہرہ صاف نظر آ رہا تھا۔ فی الحال تینوں نے نہ جانے کیا آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کر دیا تھا اور پھر راضی ہو گئے تھے۔ وہ مجھے وہیں ٹھہرنے کا بول کر چند لمحے بعد ایک گاڑی لے کر آ گئے تھے۔ کار کو دیکھ کر میری آنکھیں بڑی بڑی ہو گئی تھیں۔ میرا چھوٹا بیٹا فوراً ہی میرے پیچھے چھپ گیا تھا، جبکہ وہ آدمی باہر آتے ہوئے بولا تھا کہ پیچھے بیٹھ جاؤ، راشن لے کر وہاں سے جلد آ جانا، اب پیدل تو نہیں جا سکتے نا، جگہ بہت دور ہے۔ میں واقعی حیران و پریشان تھی کہ اتنی بڑی گاڑی میں مجھ جیسی غریب عورت کو یہ لوگ کیوں بٹھا رہے ہیں، مگر
فی الوقت مجھے راشن کی بے حد ضرورت تھی، اس لیے میں چپ چاپ پیچھے بیٹھ گئی تھی۔ دل بہت زیادہ گھبرا رہا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی ایک لمحے کے لیے میرا دل کیا کہ میں اس گاڑی سے نیچے اتر جاؤں۔ نہ جانے کیوں مجھے خطرے کی علامت محسوس ہو رہی تھی، مگر اتنی قریب آ کر میں یہ موقع نہیں گنوانا چاہتی تھی۔ لیکن ایک چیز عجیب و غریب تھی، میری بیٹی گاڑی چلنے سے جاگ چکی تھی اور اب زور زور سے زاروں قطار روئے چلی جا رہی تھی۔ اس کا رونا میری سمجھ سے باہر تھا۔ آج سے پہلے کبھی وہ اتنا چلا چلا کر نہیں روئی تھی۔ شاید اس کو پتہ چل گیا تھا کہ اس کی ماں بہت بڑی مشکل میں آ چکی ہے۔ میں اس کو چپ کروا کروا کر تنگ ہو گئی تھی، لیکن وہ خاموش ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ آگے بیٹھا آدمی فوراً سے بولا تھا، میں نے کہا تھا نا تم سے کہ اپنے بچوں کو گھر چھوڑاؤ، اب دیکھو یہ کتنا رو رہی ہے۔ وہاں لائن وغیرہ ہوگی، تم کس طرح اپنے بچوں کو لے کر وہاں کھڑی ہوں گی؟ جبکہ میں بولی تھی، صاحب جی معذرت، میں چپ کروا رہی ہوں، شاید کہ اسے بھوک لگ رہی ہے۔ دراصل میں اس وقت تک دودھ خرید کر پلا دیتی ہوں۔ میری بات سن کر اس آدمی نے آگے پڑا ہوا پانی میری طرف بڑھا دیا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا تھا کہ فی الحال اسے پانی دے کر چپ کرواؤ، آگے کہیں دکان آ جائے گی تو میں گاڑی روک دوں گا، تم خرید لینا۔ ان کی بات سن کر میں چپ ہو گئی تھی اور پانی اپنی بچی کو پلانے لگ گئی تھی۔ شکر تھا کہ وہ پانی پی کر واپس نیند میں جا چکی تھی۔ میرا بیٹا باہر کی طرف دیکھ ہی رہا تھا کہ جب اچانک مجھے اپنی کمر پر ایک ہاتھ رینگتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ میں نے فوراً پیچھے کی طرف دیکھا تو برابر میں بیٹھا ہوا شخص اپنا ماسک اتار چکا تھا۔ اس کا چہرہ دیکھ نہ جانے کیوں مجھے ڈر محسوس ہوا تھا۔ وہ میری کمر سہلاتے ہوئے بولا تھا، اب دیکھو تمہیں ہم راشن دیں گے، پیسہ بھی دیں گے، تمہارا بھی تو فرض بنتا ہے کہ ہم تینوں کو خوش کرو۔ کیا ارادہ ہے تمہارا؟ اس کی باتیں سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ بات کا مطلب میں بخوبی سمجھ چکی تھی۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی گاڑی ایک جھٹکے سے رکی تھی۔ میں نے جیسے ہی باہر کی طرف دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ وہ کوئی راشن کی دکان یا پھر کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں پر مجھے کچھ بھی ملتا، بلکہ یہ ایک کھنڈر نما بلڈنگ تھی۔ وہ لوگ مجھے ٹریپ کر کے لے کر آئے ہوئے تھے۔ آگے بیٹھا ہوا آدمی فوراً اپنی جگہ سے نیچے کو اترا تھا اور میری طرف کا دروازہ کھولتے ہوئے مجھے باہر اترنے کا حکم دینے لگا تھا۔ میں ان لوگوں کے آگے ہاتھ جوڑ گئی تھی کہ خدا کے لیے میری عزت تباہ و برباد نہ کرو، میں تم لوگوں کو اللہ رسول کا واسطہ دے دیتی ہوں۔ لیکن جب انسان کے ذہن پر ہوس سوار ہو جائے تو بھلا کوئی کچھ بھی بولے اثر کہاں ہوتا ہے۔ اس آدمی نے مجھے گھسیٹ کر باہر نکال دیا تھا۔ بروقت میں نے اپنی بچی کو سنبھال لیا تھا، ورنہ وہ بہت بری طرح سے زخمی ہو جاتی۔ وہ آدمی مجھے دیکھتے ہوئے بولا تھا، زیادہ زبان چلانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر شور مچایا تو ابھی کے ابھی تمہارے دونوں بچوں کو مار دیں گے اور تمہارے ساتھ بھی اپنی دوپہر رنگین کر کے تمہارا قتل بھی کر ڈالیں گے اور کسی کو علم تک نہیں ہوگا۔ بھلا تمہارے پیچھے کون ہے جو آواز بلند کرے؟ اس آدمی کی بات سن کر میرا روم روم کانپ اٹھا تھا۔ میں اس کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی تھی کہ بے شک میرے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، لیکن میرا اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو معاف نہیں کرے گا۔ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور مجھ جیسی بدصورت عورت سے تم لوگوں کو بھلا کیا حاصل ہوگا؟ خدا کے لیے جاؤ یہاں سے۔ لیکن وہ لوگ جاننے کے لیے مجھے یہاں نہیں لے کر آئے ہوئے تھے۔ اس آدمی نے بے دردی سے مجھ سے میری بچی کو چھینا تھا اور گاڑی کا دروازہ کھول کر میرے بیٹے کے پاس پھینک دیا تھا اور میری طرف تینوں ایک ساتھ بڑھے تھے۔ میں مسلسل پیچھے کو ہوتی چلی جا رہی تھی۔ بچپن، میرا لڑکپن، میری جوانی، سب کچھ میری آنکھوں کے سامنے کسی فلم کی مانند گھوم پھر رہا تھا۔ مجھے بے حد رونا آ رہا تھا کہ میں بھلا کس مصیبت میں پھنس گئی تھی۔ میں ان درندوں کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی تھی، خدا تم لوگوں کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا، تمہیں اللہ تعالیٰ کا واسطہ ہے تم ایسا مت کرو۔
میں کبھی اپنی نظروں میں نہیں اٹھ پاؤں گی۔ لیکن وہ لوگ سننے والے بھلا کب تھے؟ میں نے اب اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں اور اللہ تعالیٰ کے کلام کی آیتیں دہرانے لگ گئی تھی۔ مجھے پورا یقین تھا کہ میرا رب میری حفاظت ضرور کرے گا، اور کہتے ہیں نا، جب اس ذات پاک پر یقین ہو تو آپ ہمیشہ ہمیشہ محفوظ رہتے ہیں۔ جیسے ہی تیسرے والے شخص نے میرا دوپٹہ کھینچنے کے لیے اپنا ہاتھ آگے کو بڑھایا تھا، اچانک ہی اس کی بلند آواز فضا میں گونجی تھی۔ میں جو بند آنکھیں کیے بیٹھی تھی، جیسے ہی میں نے آنکھ کھولی تو سامنے کا منظر دیکھ کر حیران و پریشان رہ گئی تھی کہ اس کا ہاتھ بہت بری طرح سے مڑا ہوا تھا اور وہ زمین پر گرا ہوا تھا، جبکہ دو آدمی اسے دیکھ کر تھر تھر کانپے چلے جا رہے تھے۔ اچانک ہی میری نظر بائیں جانب پڑی تھی۔ وہاں پر ایک باوردی پولیس افسر کھڑا ہوا تھا۔ خدا تعالیٰ نے میری مدد کے لیے فرشتے کو بھیج دیا تھا۔ میں فوراً سجدے میں گری تھی، اپنے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا تھا، جبکہ اس پولیس والے نے ان تینوں کو بندوق کے نشانے پر لے لیا تھا۔ ان میں سے ایک اس آدمی کو دیکھتے ہوئے بولا تھا کہ جاؤ یہاں سے، تمہیں معلوم نہیں کہ ہم کون ہیں؟ مگر وہ تو سننے کا روادار ہی نہیں تھا۔ اس نے لمحے میں ان امیر زادوں کو دھنک کے رکھ دیا، ان کا حال مار مار کے برا کر دیا تھا، اور پھر تھانے میں کال کر دی تھی تاکہ وین آئے اور ان تینوں کو پولیس اسٹیشن پہنچایا جائے۔ وہ میری طرف کو مڑا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا تھا کہ جاؤ پہلے اپنے بچوں کو دیکھو، پھر ہم بیٹھ کر بات چیت کرتے ہیں۔ فوراً میں اپنے بچوں کی طرف بڑھی تھی۔ اپنی بیٹی کو دیکھا تو وہ رو رو کر اپنا سانس روکنے کے در پر آ چکی تھی۔ میں نے فوراً اسے اپنے سینے سے لگا لیا تھا اور جلتی سے ہوا میں لے کر چلی آئی تھی۔ میرا بچہ بھی گاڑی سے اتر چکا تھا۔ میں نے اپنی بچی کو بہت مشکل سے سنبھالا تھا۔ وہ جب چپ چاپ ہو گئی تو وہ پولیس افیسر میرے پاس چلا آیا تھا۔ میری بچی کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے سوالیہ بولا تھا، کون ہو تم، اور ان تینوں آوارہ لڑکوں کے ساتھ یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ بے شک میرے دو بچے تھے، لیکن میں بے حد کم عمر تھی۔ میں سر جھکا کر بولی تھی، صاحب جی، میں فٹ پاتھ پر غبارے بیچتی ہوں۔ یہ تینوں میرے پاس چلے آئے تھے اور مجھ سے کہا تھا کہ ہم راشن دیں گے اور پیسے بھی دیں گے۔ اسی لالچ کے تحت میں ان کے ساتھ یہاں تک آ گئی ہوں، مگر یہ لوگ تو میری عزت کے لٹیرے تھے، میری عزت پر ہاتھ ڈالنا چاہتے تھے۔ لیکن میرے اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرشتہ بنا کر بھیج دیا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، میں آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گی۔ جبکہ وہ آدمی مجھے دیکھتے ہوئے بولا تھا کہ تم واقعی ہی غبارے بیچتی ہو؟ میں نے سر کو ہلکی سی جنبش دی تو وہ بے ساختہ بولا تھا، لیکن تمہیں دیکھ کر تو کسی اچھے گھرانے کا گمان ہو جاتا ہے۔ میں نے اس آدمی کی شکل کو محض ایک بار دیکھا تھا۔ میں کچھ بھی کہتی اس سے پہلے ہی پولیس وین آ گئی تھی اور ان لوگوں کو اریسٹ کر لیا گیا تھا، جبکہ وہ پولیس افسر مجھے بھی میری منظر پر چھوڑ کر فی الحال روانہ چلا گیا تھا، کیونکہ ان تینوں کی ریمانڈ لگنا بے حد ضروری تھی۔ آج میں موت کے منہ میں جاتے جاتے بچی تھی۔ کتنی بڑی آزمائش سے میں گزر کر چلی آئی تھی۔ گھر آ کر میں نے خوب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا تھا۔ کافی دیر تک میں سجدے میں ہی پڑی رہی تھی، اپنے آنے والی زندگی کی دعائیں مانگتی رہی تھی اور اپنے ناکردہ گناہوں کی معافی۔ بہت کم محبتیں ہوتی ہیں جو انسان کو عروج دیتی ہیں، اور کافی محبتیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو آسمان سے زمین پر لے آتی ہیں۔ نماز ادا کر کے میں اپنے بچوں کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی، جو دودھ وغیرہ پی کر اب گہری نیند سو گئے تھے۔ ابھی چند لمحے گزرے تھے کہ جب اچانک میرے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ میں حد سے زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ بھلا اس وقت کون آ سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نام لے کر میں نے دروازہ کھولا تھا تو سامنے وہی پولیس انسپکٹر کھڑا ہوا تھا۔ گھر کا لباس پہنے وہ کافی خوبصورت لگ رہا تھا۔ میں نے سر جھکا کر سلام کیا تو وہ مجھ سے اجازت طلب کرنے لگا تھا کہ میں اندر کو آ جاؤں۔ ایک لمحے کے لیے دل کیا کہ انکار کر دوں، لیکن اس آدمی کی وجہ سے تو آج میں محفوظ تھی۔ میں نے دروازہ کھول دیا تھا۔ وہ میرے ساتھ برآمدے میں ہی آ کر بیٹھ گیا تھا۔ میں نے سر کو جھکا لیا تھا
میرا بس ہی نہیں چل رہا تھا کہ میں اس کو بھی بول دوں کہ یہاں سے جاؤ۔ مردوں کے لیے ڈر اتنا میرے دل و دماغ میں بیٹھ گیا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے سوالیہ بولا تھا، دیکھو تم واقعی صاف ستھرے گھرانے سے لگتی ہو، پھر ایسی زندگی کیوں گزار رہی ہو؟ تمہارا گھر بھی کافی اچھا ہے، تمہارا شوہر کہاں ہے؟ یہ الفاظ نہیں گویا خنجر تھے جو میرے دل پر پیوست ہوئے تھے۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں بے تحاشا رہوں، لیکن میں نے خود کو سنبھال کر جواب دیا تھا، اس نے مجھے طلاق دے دی ہے اور مجھے چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ وہ بے ساختہ بولا تھا، کون اور کہاں چلا گیا ہے؟ میں نے گہری سانس ہوا کے سپرد کی تھی، اپنی آنکھوں میں آئی ہوئی نمی کو اندر ہی اتارا تھا اور سر جھکا کر بولی تھی کہ میں ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ میں نے میٹرک تک تعلیم حاصل کی ہے۔ زندگی بہت زیادہ خوبصورت تھی، سب کچھ معمول کے مطابق چل پھر رہا تھا، جب اچانک میری زندگی میں میری محبت، میرا شوہر کاشف چلا آیا تھا۔ دھیرے دھیرے وابستگی بڑھنے لگی اور تعلقات غلط راہ پر جانے لگے۔ میں کافی زیادہ ڈر گئی تھی کیونکہ میں جانتی تھی یہ سب غلط ہے، یہ گناہ کے زمرے میں آتا ہے۔ جب حد تجاوز ہونے لگی تو میں نے نکاح کا آپشن اس کے سامنے رکھ دیا تھا۔ کاشف کو کوئی بھی اعتراض نہیں تھا، اس نے مجھ سے نکاح کر لیا تھا اور اپنے دوست کے گھر تعلقات بھی ہموار کر لیے تھے۔ یہ بات میں نے کسی کو نہیں بتائی تھی اور وقت گزرتا چلا جا رہا تھا اور زندگی ایسے ہی چل پھر رہی تھی، جب اچانک سے میں حاملہ ہو گئی اور یہ بات جنگل کی آگ کی طرح پورے خاندان میں پھیل گئی۔ میری امی نے مجھے خوب مارا پیٹا تھا اور بابا جان نے مجھے گھر سے نکال دیا تھا کہ یہ گھر کاشف کا ہی ہے، وہ مجھے یہاں لے کر آیا تھا۔ ہم نے اپنی زندگی شروع کر ڈالی تھی۔ کاشف اچھے گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، کم عمر تھا لیکن دولت بے تحاشا تھی۔ میرا بیٹا پیدا ہوا تو میں نے بطور تحفہ یہ گھر مجھے دے دیا تھا۔ میں آج بھی شکر ادا کرتی ہوں کہ کچھ نہ صحیح مگر اس انسان نے مجھے رہنے کے لیے چھت ضرور دی ڈالی تھی۔ جب میرا بیٹا 4 سال کا ہوا تب میں ایک بار پھر سے حاملہ ہو گئی تھی اور پھر خبر کاشف کے ماں باپ کو لگ گئی تھی اور اس کے بعد ان لوگوں نے مجھے آ کر خوب مارا پیٹا تھا، اتنا کہ میری ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی۔ کاشف کو زور زبردستی قائل کیا گیا تھا کہ وہ مجھے طلاق دے دیں اور اس نے بھی اپنے ماں باپ کے خوف میں آ کر طلاق دے ڈالی تھی، مجھے چھوڑ گیا تھا اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رخ پھیر کر چلا گیا تھا۔ میں روتے پیٹتے اپنی ماں کے پاس آ گئی تھی، لیکن انہوں نے بھی مجھے مار کر اپنے گھر سے نکال دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ دفع ہو جاؤ، تم نے ہمیں کہیں کا بھی نہیں چھوڑا۔ بہت مشکلات کی زندگی کاٹ کر میں نے اپنی بیٹی کو جنم دیا تھا اور پھر باہر فٹ پاتھ پر بیٹھ کر غبارے بیچنے لگ گئی تھی تاکہ زندگی میں کچھ سکون آ سکے، مگر ایسا کہاں ممکن ہے۔ دھیرے دھیرے زندگی میں مشکلات بڑھتی ہی چلی گئی تھی۔ محلے والے اچھے ہیں اس لیے سکون ہے، مگر آج کے واقعے نے میری پوری زندگی کو تبدیل کر دیا ہے۔ میں سر جھکا کر خوب روئی تھی جب وہ آدمی مجھے دیکھتے ہوئے بولا تھا کہ کیا تمہارے شوہر کا نام کاشف سفیان ہے؟ میں نے بے ساختہ سر اٹھا کر اس آدمی کو دیکھا تھا اور حیران ہو کر بولی تھی کہ بھلا آپ کو کیسے بتا؟ اور پھر جو بات اس آدمی نے مجھے بتائی تھی وہ مجھے پتھر کا کر گئی تھی۔ دراصل وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرے شوہر کا بڑا بھائی تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا تھا کہ میں تمہارے بچوں کی شکل دیکھ کر ہی سمجھ گیا تھا کہ تم کاشف کی سابقہ بیوی ہو۔ جس دن تمہیں وہ طلاق دے کر یہاں سے چلا گیا تھا اسی دن میرے امی ابو سمیت اس کا کار ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ کار ایکسیڈنٹ اتنا خطرناک اور برا تھا کہ وہ موقع واردات پر ہی دم توڑ گیا تھا۔ ہمارے گھر میں اب کوئی بھی نہیں ہے، پورا گھر سنسان پڑا ہوا ہے۔ آج تم لوگوں کو دیکھ کر میرا دل رو پڑا کہ جو لوگ دوسروں کے ساتھ غلط کرتے ہیں ان کے ساتھ بھی کچھ اچھا نہیں ہوتا۔ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑ کر کاشف کے لیے اور اپنے ماں باپ کے لیے معافی مانگتا ہوں۔ وہ لوگ اب اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کی روح کو سکون پہنچے گا اگر تم انہیں معاف کر دو گی۔
جبکہ میں انہیں پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس آدمی کی طرف دیکھ باتیں سن رہی تھی، اور پھر چند لمحے کے بعد اس نے جو کچھ بھی کہا تھا وہ سن کر میں مزید حیران و پریشان ہو گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی آسانی بھی مشکلات حل کر دیتے ہیں۔ میں دنگ رہ گئی تھی کہ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا تھا، زندگی میں بہت ساری مشکلات آتی رہتی ہیں، لیکن ان کا سامنا بھی ہمیں ہی کرنا پڑتا ہے، کوئی بھی شخص جینا نہیں چھوڑتا۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں اپنے خون کو اس طرح رسوا نہیں ہونے دوں گا۔ کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ میں اپنے بھائی کے بچوں کے سر پر ہاتھ رکھنا چاہتا ہوں اور تمہیں اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ بے شک وہ آدمی مجھ سے عمر میں بڑا تھا، لیکن اگر مجھے سہارا مل رہا تھا تو بھلا میں کیوں اعتراض کرتی؟ میں نے فوراً ہی حامی بھر لی تھی۔ اس نے مجھے سے اسی ہی رات نکاح کر لیا تھا اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے گھر لے گیا تھا۔ وہ گھر نہیں تھا بلکہ ایک بنگلہ تھا۔ کاشف واقعی بہت زیادہ امیر تھا اور اس کا بھائی بھی کچھ کم نہ تھا۔ زندگی اب سکون میں آنے لگی تھی، لیکن میں جب بھی اپنے ماضی کو یاد کرتی ہوں تو میری آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ میں نے کتنی مشکلات برداشت کی، کتنی اذیتیں سہنے کے بعد سکون کے دن آئے ہیں۔ میں سب کے لیے دعا کرتی ہوں کہ کسی بھی بہن بیٹی کے ساتھ ایسا نہ ہو، کیونکہ جب سہارے چلے جاتے ہیں تو دنیا ایک عورت کو نوچ کھانے کے لیے بالکل تیار ہو جاتی ہے۔ محترم ناظرین، آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں، اور ہاں، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیے گا تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔